فیصل بھائی آپ کے پاس آتی ہوں میں. ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے اس کے اعتراضات تو بہت پہلے سے بہت سی چیزوں پہ تھے، جس میں سینسس بھی تھا اور بھی گورننس کے ایشوز پہ بھی آپ لوگ بات کر رہے تھے، لیکن ای وی ایم کے اوپر فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کو باقاعدہ آن بورڈ رکھا گیا اور باقی جماعتوں کو بھی، تو پھر اچانک اس وقت کے اوپر ایم کیو ایم نے اپنے جو تحفظات تھے ان سے کیوں آگاہ کیا؟ جی بہت شکریہ آسما. میرے خیال میں فواد چودھری صاحب اس کابینہ کے اجلاس میں یقیناً شریک تھے، تقریباً کوئی مہینے سوا مہینے قبل، جب امین الحق صاحب جو کہ ایم کیو ایم پاکستان کی نمائندگی وفاقی کابینہ میں کرتے ہیں، انہوں نے کابینہ کے اجلاس میں یہ کہا کہ آپ جو انتخابی اصلاحات کا قانون لا رہے ہیں ہمیں اس کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا اور ہمارے اس پر تحفظات. یہ امین الحق صاحب نے کابینہ کے اجلاس میں کہا. میڈیا نے بھی یہ خبریں چلائیں تو آج تو نہیں کیا اعتراض. اس سے قبل شبلی فراز صاحب وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی ہمارے دفتر تشریف لائے اپنے عملے کے ساتھ. انہوں نے ہمیں جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے یقیناً اس کے اوپر بریفنگ بھی دی، اس کی ڈیمانسٹریشن بھی دی، اور ہمارا ایک خاصا لمبا چوڑا وقت اس میں بیٹھا تھا. ہمارے جو الیکشن سیل کے لوگ ہیں، ہمارے پارلیمنٹرین ہیں، ہماری سینٹرل کمیٹی کے لوگ ہیں، کیونکہ ہم سمجھنا چاہ رہے تھے کہ یہ کیا ہے، کیا پروسیجر ہے. اس پہ ہم نے اپنے سوالات اٹھائے، کچھ اعتراضات سامنے رکھے، کچھ چیزیں جواب طلب رہی. اس ڈیمانسٹریشن کے بعد جو میڈیا ٹاک ہوئی وہ میں نے ہی کی شبلی فراز صاحب کے ہمراہ کھڑے ہو کر، اور اس میں بھی واضح طور کے اوپر بتایا کہ ہماری بہت ساری باتیں ابھی تک جواب طلب ہیں. اور شبلی صاحب واز ویری کائنڈ کہ انہوں نے کہا کہ جو چیزیں ہم کلیریفائی کر سکتے ہیں وہ ہم کر دیں گے. یہ ہے آج تک کی صورتحال. میں سینٹ میں ایم کیو ایم پاکستان کا پارلیمنٹری لیڈر ہوں. پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے قبل کم از کم مجھ سے نہیں شیئر ہوا کہ وہ کیا مسودہ قانون ہے کہ جو پیش کیا جائے گا. تو ایم کیو ایم پاکستان کی یہی ہمارا ڈسکشن ہوا ہے کہ ہم ایک چیز کو دیکھ لیں، پڑھ لیں، سمجھ لیں، اس کے فوائد اور نقصانات کے اوپر کھلے ذہن کے ساتھ بحث ہونی چاہیے. اس کے بعد ہی ہم ووٹ دیں گے نا. اس کے بغیر تو ووٹ دینا اسے مناسب نہیں لگتا. تو ہماری اعتراضات نئے نہیں ہیں. جب سے یہ صورتحال آئی ہے ہم وفاقی کابینہ میں بھی بتا چکے، وفاقی کابینہ کے ارکان کے ساتھ کھڑے ہو کے میڈیا ٹاک کر کے بھی بتا چکے. اب فواد صاحب کو علیحدہ سے بتانا تھا، یہ مجھے علم نہیں تھا. اچھا یہ دلچسپ بات نہیں ہے کہ وزیر قانون فروغ نسیم وہ بھی ایم کیو ایم کے ہیں اور آئی ٹی کے منسٹر جو ہیں وہ بھی ظاہر ایم کیو ایم کے ہیں، اور دونوں کو جو ہے اے وی ایم کے اوپر مطمئن وہ نہیں تھے اس سے پہلے. تو کیا اس معاملے کے اوپر بھی بات ہوئی کہ جب تک آئی ٹی کے منسٹر جو ہیں وہ مطمئن نہیں ہوں گے آپ اس کو کیسے لے کے آ سکتے، اور حکومت کیوں چاہتی تھی کہ ای وی ایم کو جو ہے وہ فی الفور پاس کروا لیا جائے؟ دیکھیے اس بات پر ہم قائل ہیں کہ 2017 کے جو انتخابی اصلاحات کا قانون پارلیمان نے منظور کیا اس میں ہم نے بھی ووٹ دیا تھا، پیپلز پارٹی نے، مسلم لیگ نون نے، پی ٹی آئی نے، سب نے ووٹ دیا تھا. اور اس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا انتخابی اصلاحات کے لیے، ان کے نفاذ کے لیے. ہم قائل ہیں کہ پاکستان کا جو موجودہ انتخابی طریقہ کار ہے وہ ناقص ہے. صرف انتخابات والے دن کا ہی نہیں بلکہ ہمارے ہاں انتخابات سے پہلے اور نتائج کے بعد بھی یہاں پر ٹھیک ٹھاک دھاندلی ہوتی ہے اور اس کی گنجائش موجود رہتی ہے. اس لیے کوئی ایسا نظام ہمیں وضع کرنا چاہیے کہ ان چیزوں سے ہمارا چھٹکارا ہو. تو اس میں ہم قائل ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ ہو یا کوئی اور طریقہ ہو تاکہ نسبتاً ہم شفاف انتخابات کی جانب جا سکیں. لیکن حکومت میں جو ذہن میں اس کے ہے اور جو انہوں نے مسودہ قانون تجویز کیا وہ ہم قومی اسمبلی میں ان کے سب سے بڑے اتحادی ہیں. ہمارے ساتھ اگر بفور ٹائم شیئر نہیں کریں گے آپ اور یہ توقع کریں گے کہ جناب کل اجلاس ہے اور آج آپ کو دے رہے ہیں اور آپ اس پہ ووٹ ڈال دیں، تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہے، نامناسب.